تو ناظرین، حسن ایڈٹ ویڈیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن سردار۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی حقیقی کہانی کے آغاز میں سعادت حسن منٹو کی کہانی کا ایک حصہ بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ حصہ یہ ہے کہ ہجوم نے رخ بدلا اور سر گنگا رام کے بت پر پل پڑا۔ لاٹھیاں برسائی گئیں، اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے۔ ایک نے منہ پر تارکول مل دیا، دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کیے اور ان کا ہار بنا کر بت کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پولیس آ گئی۔ گولیاں چلنا شروع ہوئیں۔ جوتوں کا ہار پہنانے والا شخص زخمی ہو گیا، چنانچہ مرہم پٹی کے لیے اسے سر گنگا رام ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ جی ناظرین، آج ہمارا مخاطب ہیں سر گنگا رام، جنہیں جدید لاہور کا بانی کہا جاتا ہے۔ آپ 13 اپریل 1851 کو دولت رام کے گھر مانگٹا والا میں پیدا ہوئے، پھر دولت رام امرتسر۔ سر گنگا رام نے میٹرک تک تعلیم یہاں حاصل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے کر انٹر کا امتحان پاس کیا کہ چلے گئے اور ہندوستان کے پہلے انجینئرنگ کالج میں 50 روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ داخلہ مل گیا۔ کالج کے پرنسپل نے ان کی خداداد صلاحیتوں کو پہچانا اور ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ 1873 میں سر گنگا رام اس کالج سے گولڈ میڈل کے ساتھ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ قابل ذکر واقعہ بیان کرتا چلوں کہ گورنمنٹ کالج کے دور میں سر گنگا رام اپنے ایک رشتہ دار جو ایگزیکٹو انجینئر لاہور کے دفتر میں ملازم تھے، ان کو ملنے ان کے دفتر گئے اور فرش پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے تھکن محسوس کی تو اٹھ کر ان کی کرسی پر جا بیٹھے۔ اس دوران وہ رشتہ دار بھی آ گئے اور انہوں نے کافی برا منایا۔ اس وقت گنگا رام نے عہد کیا کہ وہ ایک دن اس کرسی پر ضرور بیٹھیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایگزیکٹو انجینئر لاہور بنا دیے گئے اور اس کرسی پر 12 سال تک براجمان رہے۔ اس دوران انہوں نے لاہور کے مار روڈ کی بیشتر عمارات، لاہور ہائی کورٹ، جی پی او آفس، عجائب گھر، نیشنل کالج آف آرٹس، کیتھیڈرل اسکول، ایچیسن کالج، دیال سنگھ مینشن اور گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ، گورنمنٹ کالج لاہور کی کیمسٹری لیبارٹری، میو ہسپتال کا البرٹ وکٹر وارڈ، لیڈی میکلیگن ہائی اسکول، لیڈی مینارڈ اسکول آف انڈسٹریل آشرم اور چند دیگر عمارتیں بنوائیں۔ انہوں نے 1920 کی دہائی میں ماڈل ٹاؤن لاہور کی پلاننگ کی اور انہوں نے ماڈل ٹاؤن کو درختوں سے ٹھنڈک عطا کی، جس کی وجہ سے آج بھی پرانے لاہوری مار روڈ کو ٹھنڈی سڑک کہتے ہیں۔ انہوں نے پنجاب بھر میں زمین کی سیرابی کے لیے متعدد منصوبے تیار کیے اور ہزاروں ایکڑ پر پھیلی خشک زمینیں سونا اگلنے لگیں۔ انہوں نے نہر کے پانی کو بلندی تک لے جانے کے لیے پہلی مرتبہ بجلی سے چلنے والی موٹریں استعمال کیں۔ گنگا رام کے اس منصوبے کی بدولت 90,000 ایکڑ زمین سیراب ہوئی، جو اس وقت کی ہندوستان کی سب سے بڑی زرعی اراضی تھی۔ حکومت ہند نے گنگا رام کو رائے بہادر کے خطاب سے سرفراز کیا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد لائل پور، موجودہ فیصل آباد میں 500 ایکڑ زمین خرید کر ایک گاؤں آباد کیا، جسے گنگا پور کا نام دیا گیا۔ یہاں انہوں نے ہندوستان کی جدید زراعت کی بنیاد رکھی اور پہلی بار جدید زرعی آلات استعمال کیے گئے۔ انہوں نے اپنے زرعی فارم کو ریلوے اسٹیشن سے جوڑنے کے لیے 2 کلومیٹر لمبی 2 فٹ چوڑی پٹری بچھائی۔ اس پر 4 ٹرالیوں کو جوڑ کر ایک ریل بنائی گئی، جسے درمیانے سائز کے گھوڑوں کے ذریعے کھینچا جاتا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ پٹری آج بھی قابل استعمال ہے۔ انہوں نے بے شمار خیراتی ادارے قائم کیے، ہندو بیوہ عورتوں کی شادی کے لیے ٹرسٹ قائم کیا۔ لاہور کے سر گنگا رام ہسپتال سے کون واقف نہیں؟ اس طرح کے اور بھی کئی ادارے ان کے نام سے آج بھی کام کر رہے ہیں۔ لاہور بلکہ پنجاب کا یہ محسن 10 جولائی 1927 کو وفات پا گیا۔ ان کی آخری رسومات لندن میں ادا کی گئیں اور ان کی راہ کو ہندوستان لایا گیا۔
آدھی راکھ دریائے گنگا میں بہا دی گئی اور باقی آدھی راکھ لاہور میں راوی روڈ پر معذور مردوں اور عمر رسیدہ عورتوں کے لیے قائم کیے گئے آشرموں کے درمیان ایک میدان میں دفن کر دی گئی، جہاں سنگ مرمر کی ایک یادگار تعمیر کی گئی۔ یہ یادگار آج بھی موجود ہے اور اہل لاہور کو گنگا رام کی یاد دلاتی ہے۔ نئی اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔